نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانسان آیت نمبر 23 سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ آج یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 23 سے 31 میں نزول قرآن کا ذکر اور صبر اور ذکر کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انا نحن یقیناً ہم ہی نے نزلنا اتارا علیکا آپ پر القرآن یہ قرآن تنزیلا تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اور تھوڑا تھوڑا اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کے بجائے حسب ضرورت مختلف اوقات میں ڈیفرنٹ ٹائمز میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ مشرکین مکہ تو یہی کہتے تھے، ان کا تو یہی دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ قرآن کو گھڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ فصبر، چنانچہ آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، یعنی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے حوصلہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ اگر مدد میں تاخیر ہو رہی ہے، مدد نہیں آ رہی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی اس میں کس قدر مشرکین مکہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، آپ کو اذیتیں پہنچاتے، یعنی ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح دعوت اور تبلیغ کے کام سے رک جائیں۔ اور کچھ اس میں ایک دو قصے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمسائے تھے مشرکین مکہ میں سے، ان میں سے جب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے ہمسایوں میں سے کوئی ایک شخص بکری کی بچے دانی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتا۔ آپ امیجن کریں کہ کس قدر یعنی وہ بدبودار ہوگی اور کس قدر وہ گندی ہوگی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں ان پر پھینک دینا۔ اور اسی طرح جب ہانڈی چولہے پر چڑھائی ہوئی ہوتی تو اسے ہانڈی میں پھینک دیتے۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا صبر اور تحمل دیکھیں، جواب میں صرف اتنا کرتے تھے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر باہر لے آتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ یہ کیسے پڑوسی ہے، یہ کیسے پڑوسی ہے، اور پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا یعنی باتیں بنائی جاتی، آپ کے اوپر تانے کسے جاتے، آپ کا مذاق اڑایا جاتا، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی اذیتیں دینے کی، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تبلیغ اور دعوت کے کام سے نہیں رک رہے، تو انہیں دوسرا پلان سوچا کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیشکش کریں، کوئی ایسی چیز ہم پیش کریں، کوئی ایسا آفر دیں کہ وہ ہماری بات سن لیں اور تبلیغ اور دعوت کے کام سے رک جائے۔ تو مشرکین مکہ تو ہر طرح کی چیزیں یعنی ٹرائی کرتے تھے کہ رک جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پر وہاں پر یہ جو ہے ابو ولید ہے وہ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس نا ایک پیشکش میں آپ کو کرتا ہوں، آپ ذرا اس پہ غور و فکر کریں، یا آپ چاہیں تو آپ اس چیز کو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا سناؤ، میں سن رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہو تو مال حاصل کرو، ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع دیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اور پھر دوسری پیشکش دیکھیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایک مرتبہ حاصل ہو، تم مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو،
ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن ہے یا بھوت ہے جسے تم دور نہیں کر سکتے تو ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں. کیونکہ ان کو تو یہی لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ جنونی ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی جن بھوت آتے ہیں. تو کہا کہ ہم آپ کا فری علاج کرا دیتے ہیں، اس پہ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں. تو ہر طرح کی پیشکش آپ کو دی گئی کہ آپ کسی ایک بھی ان کے آفر کو قبول کر لیں. اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند، یعنی مجھے اتنا مال لا کر دے دیں، پھر بھی میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا. تو انہوں نے تو ہر طرح کی کوششیں کی، اذیتیں دینا، تکلیفیں پہنچانا، اور آپ دیکھیں کہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس میں بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر ہنستے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صبر کیجئے، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اب کیا کرنا ہے کہ بس آپ صبر کریں. اور پھر فرمایا اور نہ اطاعت کیجئے منہم ان میں سے آثمن کسی گناہگار او کفورا یا کافر کی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا اور فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہنا نہ مانے آپ. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پیشکش کی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہاری کسی بھی قریش کی عورت سے کہو، ہم تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں، شادی تمہاری کروا دیتے ہیں، یا تمہیں ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کی بات نہیں سننا، ان میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنا، اور یعنی کسی کافر اور منافق کی بات نہیں ماننا. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن سے رک جائیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ اور دعویٰ کا کام نہ کریں تو ان کی بات آپ نے نہیں سننی ہے. آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور صبر کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ان لوگوں سے بچائے گا. اور آثم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے افعال کے اعتبار سے، یعنی اس کے افعال جو ہے وہ فاجر اور فاسق والے ہو. اور کفور سے مراد جو دل سے کافر ہو، یعنی دل سے کافر ہو اور اس کا منکر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بات نہیں سننی. اب پھر اور حکم فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کیجئے نام اپنے رب کا، اپنے رب کا ذکر کیجئے. کب؟ بکرتوں و اصیلا، صبح اور شام. صبح اور شام آپ کیا کریں، اپنے رب کا آپ نام لیتے رہیں. ایک تو اس سے ہے کہ صبح شام یعنی ہر اوقات ہر وقت اپنے رب کا ذکر کریں. اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی یہاں پہ جیسے آیا ہے کہ صبح سے مراد یہاں پہ فجر کی نماز، اور شام سے مراد یہاں پہ عصر کی نماز ہے. صبح شام کا ذکر آیا تو بعض نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے. اور پھر نیکسٹ آیت میں وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی فَاسْجُدْ، آپ سجدہ کریں، لہو اس کے لیے، وَسَبِّحُ، اور اس کی تسبیح کیجئے، لیلاً رات میں، طویلا دیر تک. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، اور کیا فرمایا کہ اور کچھ حصہ رات میں اس کے آگے سجدہ کریں، رات گئے تک اس کی پاکی بیان کریں. اب اس میں بھی ہمیں مختلف یعنی تفاسیر ملتی ہیں، جیسے کہ رات کے کچھ حصے سے یعنی مغرب اور عشاء کی نماز ہے. اور وَسَبِّحُ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر. اور بعض نے کہا کہ تسبیح کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رات کی نفلی نماز، تہجد کی نماز. تو مختلف اس کی ہمیں تفسیریں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اپنے نبی کو کن کن چیزوں کا حکم دیا، اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ انسان پر جب کوئی بھی ٹف سچویشن آئے، جب لوگ آپ کی مخالفت کریں، جب آپ پہ ایک طرح کا پریشر پڑ رہا ہو، ہر طرف سے ایک دباؤ ہو، تو انسان سب سے پہلی چیز کیا کرے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہے ہیں. اور اس وقت پہ مکی دور میں بہت ہر طرف سے ایک پریشر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پہلے حکم کیا دیا کہ صبر.
صبر سے کام لیں اور اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، اپنے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑنا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ اور دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا. تو اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم بھی جب دیکھیں کہ حالات ہمارے یعنی اگینسٹ جا رہے ہیں، لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ صبر. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. جیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیا آ گیا کہ فجر اور صبح کے وقت میں فجر، ظہر بھی آ گئی ہے اس میں، اور یعنی مختلف تفسیریں اس میں. اور شام سے مراد یہاں پہ عصر کی نماز آ گئی، اور اسی طرح رات میں مغرب اور عشاء کی نماز. تو یعنی نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور تہجد میں بھی اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. ان چیزوں سے انسان کو ایک قوت ملتی ہے، ایک مومن کو قوت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے اس کو کہ ان سچویشنز میں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور ان سچویشنز میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کس طرح کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکمتیں ہمیں سکھا دیں کہ ہم صبر سے کام لیں، اور ان مشکل اوقات میں ذکر ہے، نماز ہے، تہجد ہے، تسبیحات ہے، ان سے ہم ایک قوت حاصل کریں، ان کے ذریعے ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام نہیں چھوڑا. ہم بھی بڑے شوق میں آ کر کبھی کبھار دین کی دعوت کا کام شروع کر لیتے ہیں اپنے آس پڑوس سے، اپنے خاندان والوں سے، اور جب کبھی ان کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں آتا، یا پھر وہ کچھ کہہ دیتے ہیں یا سنا دیتے ہیں یا مذاق اڑا دیتے ہیں، آپ کا مذاق بنا دیتے ہیں، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً سے ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ نا ہماری نظر پتہ ہے کس چیز پر ہوتی ہے؟ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے یعنی ایک چار باتیں سنا دی، یا فلاں نے مجھے ڈانٹ دیا، یا فلاں کو میرا کام اچھا نہیں لگتا، تو لہٰذا میں اس سے رک ہی جاؤں، میں اس سے باز آ جاؤں. جس دن ہم لوگوں کی فکر چھوڑ کے نا ہماری توجہ، ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہوگی، تو اس وقت پر دعویٰ اور تبلیغ کا کام کرنا بھی بڑا آسان ہوگا. جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے اور واقعی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس وقت پھر نہ لوگوں کی ملامت کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا کہ لوگ جو مرضی سمجھے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا رب جانتا ہے. اور دعویٰ کے کام میں ضروری بات یہ ہے کہ انسان حکمت سے کام کرے، حکمت سے کام کرے کہ جو بات آپ نے پہنچانی ہے دین کی، پیار اور محبت کے ساتھ ایک مناسب وقت دیکھیں. یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ کھڑے ہو کر کسی کو نصیحت کرنی شروع ہو جائیں، تو ایک وقت بھی ہوتا ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکمتیں ہم کو سکھا دیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کہا کہ دعوت کا اور تبلیغ کا کام نہیں چھوڑنا. تو مجھے یہاں ایک پیاری سی بات یاد آئی، اللہ اکبر. ہماری دعوتیں، ہم کسی کو اگر دعوت پہ بلاتے ہیں تو ہماری دعوتیں دیکھیں دین کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں. ہماری دعوتیں، ہم بھی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی وہ دین کی دعوت نہیں ہوتی. کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے دین کے لیے کسی کو دعوت دی ہو. ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلمانوں کے پاس ہی جا کر ان کو دیں، اگر ان کو بھی دعوت دینا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اپنے گھر سے ہی ہم شروع کر سکتے ہیں، اپنے خاندان سے ہم شروع کر سکتے ہیں. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ اور دعوت کا کام کرے. ہر مومن کا یہ فرض ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس ہر کسی کو وہ اسے رب سے جوڑے، خود بھی رب سے جڑے اور دوسروں کو بھی رب سے جوڑے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کو صبر کا حکم دیا اور اپنے دعوت کے کام کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور کس طرح سے یعنی ذکر ہے، نماز ہے، اس کی یعنی اس کا حکم دیا. اب دیکھیں بہت ہی پیاری آیت ہے. اب یہاں اس آیت میں ہم دنیا اور آخرت کا ذکر دیکھیں گے. وہی دنیا جو ہمیں بڑی پسند ہے، وہی دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی. اور کیا ہے اس کی حقیقت؟ اِنَّا بے شک ہَؤُلَاءِ یہ لوگ یحبون پسند کرتے ہیں العاجلہ دنیا کو، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ دیتے ہیں کسے؟ وراءہم اپنے پیچھے یوماً ثقیلا بھاری دن کو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کافر لوگ ہیں کیونکہ وہی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ان جیسوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت میں
اتنے مبتلا ہے کہ یہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، اور دنیا کی محبت اتنی ہے کہ دنیا ہی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا رکھا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا، یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بھاری دن کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تیاری نہیں کرتے۔ اور سب سے پہلی بات، یومن ثقیلا کیوں کہا؟ کہ بہت بھاری دن ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ایک بھاری دن کو یہ بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھاری دن قیامت والا دن۔ اور واقعی ہم سب تفسیر میں سنتے آ رہے ہیں کہ کس قدر وہ دن مشکل اور بھاری ہوگا۔ اور یہاں بھاری اس لیے کہا کہ اس دن جو اس کی شدتیں ہیں، اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بھاری کہا۔ اور بہت ہی زیادہ مشکل دن، بھاری دن ہے۔ اور چھوڑ دینے کا مطلب یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دن کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، یعنی اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا کی زندگی، جلدی ملنے والی زندگی، اس کو ہم پسند کرتے ہیں، اور آخرت تو لگتا ہے جب آئے گی تب دیکھیں گے، جب آئے گی تب ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ جلد مل جاتا ہے نا۔ اس میں اگر انسان محنت کر رہا ہے، جیسے اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ وہ نوکری کرتا ہے، صبح اٹھ کر آپ دیکھیں نوکریوں کے لیے کس طرح ایک تیاری کے ساتھ ناشتہ بھی برابر نہیں ہوتا ہے، اور اپنے جابز کے لیے نکل جاتے ہیں اور رات گئے واپس آتے ہیں، اور اسی طرح ہفتے میں 5 یا 6 دن کام کرتے ہیں۔ اتنی محنت کرتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ مہینے کے آخر میں تنخواہ آ جائے گی، تو وہ تنخواہ نظر آ رہی ہے نا، وہ تنخواہ دکھ رہی ہے، تو اس کے لیے محنت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن آخرت کی ہمیں کمائی کہاں نظر آتی ہے؟ اگر واقعی نظر آتی تو پھر فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھتے، لیکن اس کا ثواب کہاں نظر آ رہا ہے؟ ہمیں نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کئی ہم عبادتیں نہیں کرتے، ہم آخرت کی یعنی تیاری نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ دور کی بات ہے نا، اس کو چھوڑ دیا، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہماری تیاریوں کو آپ دیکھ لیں، یہ بھول گئے کہ ایک اور ہمارا گھر ہے، ہم سب جانتے ہیں نا ایک اور ہمارا گھر ہے، لیکن اسی گھر کی تیاریوں میں ہم لگے ہوئے، اسی کو سجا دھجا رہے ہیں، پیسے جوڑ جوڑ کر یہاں پہ گھر بناتے ہیں، اور یہاں اس گھر کو پھر تیار بھی کرتے ہیں، اور فکر ہی نہیں کہ وہاں کے گھر کو ہم نے ویران چھوڑا ہوا ہے، اس گھر کو بھی سجانا ہے، اس گھر کے لیے بھی تیاریاں کرنی ہے، وہاں بھی تو سامان کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ گھر ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس میں ہم فی الوقت رہ رہے ہیں، تو اسے ہمیں بہت پسند آتا ہے یہ گھر، کیونکہ یہ جلدی ملنے والی چیز ہے، دور ملنے والی چیز آخرت کی، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں کے کھانے خود بنا بنا کر بھی کھائیں گے، پکا پکا کر کھائیں گے، باہر سے آرڈر کر کے منگائیں گے، یعنی اپنی من پسند چیز کھائیں گے۔ اور آخرت کے کھانے کیا نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ نہیں، وہ تو ہم بھول بیٹھے نا، اس کو تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کیا ہمیں زخم نظر آتے ہیں یا یاد آتے ہیں؟ کھولتا ہوا پانی، وہاں کا پس اور پیپ، کیا وہ نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے یعنی ہم انہیں یاد رکھتے ہیں؟ جب وہ یاد ہی نہیں ہے، جب وہ نظر ہی نہیں آ رہے، ان کو ہم یعنی بھلا بیٹھے ہیں، تو پھر ان سے بچنے کی بھی کوشش ہم کیسے کریں گے؟ بہت ہی پاورفل آیت ہے اگر ہم سمجھیں۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جلدی سب چیز نظر آ جاتی ہے، ادھر کام کرو ادھر آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے، آپ کچھ بھی کرو آپ کو جب وہ چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، تو دنیا اسی لیے سب پسند کرتے ہیں۔ اور بھاری دن کو پیچھے چھوڑ دیے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے، لاپرواہ، تیاری کوئی نہیں ہے، اس کو پیٹ پیچھے کیا ہوا ہے کہ سب سے آخر میں دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکسٹ آیت میں، نحن خلقناہم، ہم ہی نے پیدا کیا ہے انہیں، وشددنا، اور ہم نے مضبوط کیے، اسرہم، ان کے جوڑ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے مضبوط کیے ہیں، یعنی ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں۔ تو انسان ایک اپنا مقصد بھی یاد رکھے کہ آج جو اتنا اتراتے پھرتا ہے، آج جو دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہے، وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے؟ وہ خود اپنی مرضی سے تو خود پیدا نہیں ہوا نا، اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کے جوڑ مضبوط بنائے۔ اور اس میں بھی دیکھیں کتنی گہرائی ہے، سبحان اللہ۔ جوڑ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو دیے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان جوڑوں کو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، اور دیکھیں کہ یہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔
ہر جوڑ، دن میں ہم ہر جوڑ دیکھیں جوائنٹ کو کتنی مرتبہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر بھی یہ کہیں گھس نہیں جاتی یا ٹوٹ نہیں جاتی. ان کیس اگر کبھی آپ دیکھیں گرنے سے کبھی فریکچرز ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے آپ دیکھیں کہ یہ جوڑ کس قدر اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ مستقل طور پر کام کر رہی ہیں. اسی طرح اگر کوئی لوہے کا مشین بھی ہونا، وہ بھی ایک دن یعنی ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی ایک دن گھس جاتا ہے. اس پہ ذرا سمجھیں، غور و فکر کریں کہ لوہے جیسے مشین بھی کام کرتے 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 ایک دن گھس جاتے ہیں، ان کی بھی یعنی وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ کیسے جوڑ بنائے ہیں، سبحان اللہ. اتنی جوڑ ایسے ہیں کہ اتنی ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں صبح شام، اور وہ مضبوطی کے ساتھ اللہ نے جوڑے ہوئے. تو یہاں اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے جوڑ مضبوط بنائے وَإِذِيل کر کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہیں گے تو ان کے بدلے میں انہی کی طرح اور لوگ تبدیل کر کر لے آئیں گے. یعنی اگر میں اور آپ یا ہم نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کرے، تبدیل کر دے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں بالکل بدل کر نئی پیدائش میں پیدا کرے گا. ایک تو یہ معنی ہو گیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یعنی جب ہم چاہیں گے ان کے بجائے دوسرے لوگوں کو ہم لا کر بسا دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. پھر بھی پتہ نہیں انسان میں کیوں اتنی اکڑ ہے کہ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کے آگے جھکتا نہیں ہے. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذِهِ بے شک یہ تذکرۃ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور نصیحت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن لہٰذا جو شاء چاہے اتخذا وہ پکڑے الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف راستہ. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا یہ راستہ اختیار کرے. یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، اب چوائس تمہاری ہے کہ تم یہ راستے کو اختیار کر کے اپنے رب کی طرف کا راستہ پا لیتے ہو. یہ تمہارے پہ ڈیپینڈ ہے، کیونکہ دین میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے. یعنی جو چاہے قرآن کے ساتھ ہدایت اختیار کر لے، یہ انسان پر ہے. اور دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ اور نہیں چاہتے تم الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ ہی. ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. تو تم یہ نہیں سمجھ لینا کہ جو کچھ تم چاہو گے تو تمہارے سوچ کے حساب سے ہوگا. یعنی اگر تم چاہتے ہو جو کچھ تم چاہو گے تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا، نہیں، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو. یعنی ہدایت بھی اسے ہی ملے گی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے. یعنی کسی شخص کو بھی اس بات کی قدرت نہیں ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہدایت دے یا ہدایت کے راستے پر چلا لے. جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ اس کو دکھائے اور اس کو آسان کر کے اس پہ چلائے نہیں، انسان چل نہیں سکتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، علیماً خوب جاننے والا ہے. کس بات کو؟ کہ وہ جانتا ہے کون ہدایت کے مستحق ہے. وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے مستحق ہے، تو اس کے لیے پھر وہ آسان بنا دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے اسباب بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. اس طرح پھر وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون گمراہی کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اس کے اس کام میں حکمت ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کیا کریں، اللہ نے ہی ہمیں گمراہ کر دیا تو ہم کیا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے اور علیم ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا. یدخلو وہ داخل کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے فی رحمتہ اپنی رحمت میں. والظالمین اور ظالم اعدّا اس نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما عذاب دردناک. یعنی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
یعنی وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے۔ اب دیکھیں اس آیت میں قرآن کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ نصیحت ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، بس یعنی جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ اب قرآن کو واقعی کیا ہم نصیحت سمجھتے ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے کہ قرآن کو تو ہم اصل جو مقصد ہے نا اس کو ہم نے بالکل لاسٹ پہ کر دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہدایت تو ہم نہیں لیتے، لیکن قرآن کے ساتھ دیکھیں اس سے اتنی محبت ہے، اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اس کو ریشمی غلاف چڑھا کر اس کو آپ دیکھیں اوپر شیلف پر رکھ دیں گے۔ یہ محبت ہے قرآن کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن کو استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ اس کو کہ جب شفا کے لیے اس کے تعویذ بنائے جاتے ہیں، جب قسم کھانا ہو تو تب قرآن یاد آتا ہے۔ اور یہ نئی چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ دلہنوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، جو بالکل غلط بات ہے، اور قرآن زندوں کے لیے ہے، قرآن کو مردوں کے لیے بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ جو اصل مقصد ہے نا قرآن کا وہی ہم حاصل نہیں کر رہے۔ ہدایت اس کا مقصد ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے، اس میں نصیحت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جو اصل مقصد ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو دوسری چیزیں ہیں ہم قرآن کے ساتھ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم قرآن کا جو حق ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس کو ادا کرنے والے بنیں۔ تو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بڑا ہی آسان اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس کو سمجھ آپ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اور آپ میں سے بہت ساروں نے کافی سوروں کے ساتھ آپ اس تفسیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا نا کہ جب سے آپ قرآن کی تعلیمات لے رہی ہیں آپ کی زندگی میں بدلاؤ، آپ کے رویے میں، آپ کے اخلاق میں آپ خود محسوس کر رہی ہوں گی۔ آخرت کی آپ کی خود کی فکر بڑی ہے، کیونکہ قرآن انسان کو ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے، یہ انسان کو بدل دیتی ہے، ایسا انسان بنا دیتی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا انسان بنا دیتی ہے۔ تو جڑنا تو سیکھیں قرآن سے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط تو کر کے دیکھیں، یہ زندگیاں بدل دیتی ہیں، آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ تو الحمدللہ اس سورے میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم اس میں سیکھیں اس کو عمل کرنے والا بھی بنائیں، کیونکہ بس سیکھنا، سن لینا، نوٹس بنا لینا کافی نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ عمل میں کہاں تک آیا ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ دوسری چیز لوگوں تک کتنا اس کو پہنچایا ہے، کتنی اس کی ہم نے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ہمارا سورہ باقی ہے، جز 29 سے 30واں پارہ شروع ہوگا۔ تو پوری کوشش کریں، دعوت و تبلیغ کا کام اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو خیر کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو اس دعویٰ کے کام میں آپ سب بھی ہمارا ساتھ دیں، اور ہر کوئی ضرور یہ کوشش کریں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں قرآن سے جڑی ہوں تو میں کسی اور کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دوں۔ تو ضرور آپ سب نے کام یہ کرنا ہے کہ کسی ایک یا دو کو ضرور انشاءاللہ جز 30 پارے کی تفسیر کے لیے اپنے گروپس میں جوڑنے کی کوشش کریں، انہیں اس چیز کی دعوت بھی دیجیے گا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا